شہنشین کی اجازت۔ حاضرین گرامی، پہلی بار جیسا کہ ناظرین مشاہرہ نے فرمایا کہ سرزمین نظام آباد پر حاضری کا پہلی بار اتفاق ہوا، یہ الگ بات ہے کہ یہاں کے بہت سارے باشندوں سے، یہاں کے رہنے والوں سے ملاقاتیں ہیں اور اکثر و بیشتر وہ حیدرآباد آتے ہیں، لیکن مجھے پہلی بار اتفاق ہوا ہے۔ اور ایک بات آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ بہت سارے سامعین میں آپ کو پڑھنے والے اور آپ کو جاننے والے موجود ہیں۔ جی یہ آپ کی نظام آباد کی حاضری بھی آپ کے لیے انشاءاللہ نہیں رہے گی۔ آپ کی خدمت میں چند شعر پیش کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو محفل مشاعرہ یا کلین مشاعرہ جو آراستہ کیا گیا ہے، اس کے ذمہ داران کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کروں۔ محمد نعیم خبر صاحب جو عوام ٹی وی سے وابستہ ہیں، اسی طرح محترم محمد غوث صاحب ہیں جو روزنامہ محور نظام آباد سے وابستہ ہیں، ایک اور اہم نام ہے محمد افضل خان بیورو چیف پرواز ٹی وی، ایک اور بھی ہے بہت اہم نام ہے جو روزنامہ راشٹریہ سہارا کے نمائندے ہیں، جناب ایم اے ماجد صاحب۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ ایسے ذہین اور فطین لوگوں کے درمیان آپ رہتے ہیں جن کی کاوشوں سے ایک شام مولانا آزاد کے نام آراستہ کی گئی ہے۔ مولانا آزاد کا جو پیغام ہے ایک جہتی کا، اتحاد کا، یقیناً وہ آج کی بہت اہم ضرورت ہے، اور تعلیمی ڈھانچہ انہوں نے جو بنایا تھا اس زمانے میں آج تک وہ قائم ہے۔ میں مولانا آزاد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں چند شعر پیش کرتا ہوں۔ عطا فرمائیں، عطا فرمائیں۔ سماعت فرمائیں کہ شہر میں ہر طرف دھواں سا ہے، شہر میں ہر طرف دھواں سا ہے، شہر میں ہر طرف دھواں سا ہے، آتش جہل کا گماں سا ہے۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں۔ شہر میں ہر طرف دھواں سا ہے، آتش جہل کا گماں سا ہے، ہم تو خائل نہیں تمانچے کے، ہم تو خائل نہیں، ہم تو خائل نہیں تمانچے کے، کیوں تیرا چہرہ ارغواں سا ہے۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں۔ ہم تو خائل نہیں تمانچے کے، کیوں تیرا چہرہ ارغواں سا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اسی طرح سماعت فرمائے کہ روتے روتے جو مسکراتے ہیں، روتے روتے جو مسکراتے ہیں، روتے روتے جو مسکراتے ہیں، بچے بارش میں دھوپ لاتے ہیں۔ کیا کہنے ہیں۔ روتے روتے جو مسکراتے ہیں، بچے بارش میں دھوپ لاتے ہیں، کیا غضب ہے کہ آج اندھے بھی، کیا غضب ہے کہ آج اندھے بھی آنکھ والوں کا منہ چڑھاتے ہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے، واہ 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 واہ۔ کیا غضب ہے کہ آج اندھے بھی آنکھ والوں کا منہ چڑھاتے ہیں۔ بہت اچھا کہا، سنگ بہت اچھا سازی کہا۔ میں جن کی عمر کٹی، سنگ سازی میں جن کی عمر کٹی، آج کل آئینے بناتے ہیں۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ، بہت اچھا کہا بھی، واہ واہ واہ۔ روتے روتے جو مسکراتے ہیں، بچے بارش میں دھوپ لاتے ہیں، کیا غضب ہے کہ آج اندھے بھی آنکھ والوں کا منہ چڑھاتے ہیں۔ سنگ سازی میں جن کی عمر کٹی،
واہ 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 واہ، آج کل آئینے بناتے بہت ہیں. اچھے، بہت خوب کہا ابھی، واہ واہ. اور عرض کرتا ہوں کہ سانس لیتے نہیں چراغ جہاں، سانس لیتے نہیں چراغ سانس جہاں. لیتے نہیں چراغ جہاں، ہم وہاں اپنا دل جلاتے ہیں. بہت اچھے، واہ 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 واہ. سانس لیتے نہیں چراغ جہاں، ہم وہاں ہم وہاں اپنا دل جلاتے ہیں. اہل علم کی محفل ہے، دو شعر سماعت فرمائیں. وضاحت ضروری نہیں ہے لیکن یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ الفاظ تھوڑے سے ثقیل آ گئے ہیں. قرآن شریف 1400 سال سے بھی بہت پہلے ہم پر نازل ہوا، لیکن ہم نے اس کو جذب نہیں کیا. ہمارے اندر ہی انتظامی کیفیت نہیں ہے. تو اس کو اس کے پس منظر میں سماعت فرمائیں کہ صحابہ نور برسا بھی مگر مٹی کہاں نم ہے. واہ واہ. صحابہ نور، نور کے بادل یعنی قرآن شریف کی طرف اشارہ ہے. صحابہ نور برسا بھی مگر مٹی کہاں نم ہے. وہاں کیسے چلے کشتی جہاں پانی بہت کم ہے. بہت اچھے، بہت اچھا کہا ابھی، واہ. صحابہ نور برسا بھی مگر مٹی کہاں نم ہے. وہاں کیسے چلے کشتی جہاں پانی بہت کم ہے. بہت سارے ادیب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ریاض طلحہ صاحب میرے بزرگ سامنے ہیں، شہنشین پر ہے. جب فنکار، جب شاعر منظرنامہ دنیا کا سامنے ہوتا ہے، خون آلود منظر، ہر طرف لہو لہو. اب دیکھیں شعر کے دم تخلیقیت ہے استعارہ زیست کا مقتل. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. دم تخلیقیت ہے استعارہ زیست کا مقتل. وقار فکر ہے زخمی، خدنگ ایک دل میں مدغم ہے. کیا کہنے، واہ خدنگ واہ. تیر کو کہتے ہیں. جب ہم شعر لکھتے ہیں تو ایک تیر سا پیوست ہو جاتا ہے کہ کیا لکھیں. ہر طرف لہو ہے، ساری دنیا کا منظر آپ کے سامنے ہے. صحابہ نور برسا بھی مگر مٹی کہاں نم ہے. وہاں کیسے چلے کشتی جہاں پانی بہت کم ہے. دم تخلیقیت ہے استعارہ زیست کا مقتل. وقار فکر ہے زخمی، خدنگ ایک دل میں مدغم ہے. کیا کہنا. اور چند شعر پھر اس کے بعد مسلسل ایک غزل سناتا ہوں کہ بے لذت طلب جسے پانا پڑا مجھے. بے لذت طلب جسے پانا پڑا مجھے. بے لذت طلب جسے پانا پڑا مجھے، اس تجربے کا ساتھ نبھانا پڑا مجھے. واہ 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 واہ. بے لذت طلب جسے پانا پڑا مجھے، اس تجربے کا ساتھ، تجربے کا ساتھ نبھانا پڑا مجھے. ہنسنا کوئی مذاق نہ تھا آنسوؤں کے بیچ. ہنسنا کوئی مذاق نہ تھا آنسوؤں کے بیچ. ہنسنا کوئی مذاق نہ تھا آنسوؤں کے بیچ. برسات میں چراغ جلانا پڑا مجھے. واہ 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 واہ. ہنسنا کوئی، دعا صاحب فرمائیں کہ بے لذت طلب جسے پانا پڑا مجھے، اس تجربے کا ساتھ نبھانا پڑا مجھے. ہنسنا کوئی مذاق نہ تھا آنسوؤں کے بیچ. کیا کہنے، کیا. برسات میں چراغ جلانا پڑا مجھے. واہ واہ واہ. حسن سلوک ابن علی تھا نگاہ میں. حسن سلوک حسن سلوک ابن ابن علی تھا نگاہ میں. پانی یزیدیوں کو پلانا پڑا مجھے. واہ واہ واہ. پانی یزیدیوں کو پلانا پڑا مجھے. حسن سلوک ابن علی تھا نگاہ میں. پانی یزیدیوں کو پلانا پڑا مجھے. بہت اچھے، بہت اچھے. شعر دیکھیں کہ نفرتوں سے بھرے چہرے پہ محبت لکھ دوں. نفرتوں سے بھرے چہرے پہ محبت لکھ دوں. آ تیرے جبر کے ماتھے پہ مروت لکھ دوں. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھا کہا بھائی. واہ 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 واہ. نفرتوں سے واہ بے شکریہ، واہ واہ واہ. بے شکریہ. نفرتوں سے بھرے چہرے پہ محبت لکھ دوں. آ تیرے جبر کے ماتھے پہ مروت لکھ دوں. رخت آمیز سے لہجے پہ میں خود بھی روں. کیا کہنے. رخت آمیز سے لہجے پہ میں خود بھی روں. دبدبائی ہوئی آنکھوں پہ مسرت لکھ دوں. بہت اچھے، بہت اچھے. واہ واہ واہ. رخت آمیز سے لہجے پہ میں خود بھی روں. دبدبائی ہوئی آنکھوں پہ مسرت لکھ دوں. تحفہ خار کے بدلے میں کرے نظر گلاب.
کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، تحفے خار کے بدلے میں کرے نظر گلاب، کیا کہنے ہیں، کیوں نہ اس حسن عمل کو بھی سخاوت لکھ دوں۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ، تحفے خار کے بدلے میں کرے نظر گلاب، کیوں نہ اس حسن عمل کو بھی سخاوت لکھ دوں۔ سچی تعبیر تمول کی یہ ہوگی ازغر، کیا کہنے ہیں، سچی سچی تعبیر، تعبیر تمول کی یہ ہوگی ازغر، خوش خصالوں کو اگر صاحب ثروت لکھ دوں۔ بہت اچھے، بہت اچھے، خوش واہ واہ خصالوں واہ کو اگر صاحب ثروت، واہ 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 واہ، آئیے حاضر ہوتا ہے، ہر دوسرا شخص اردو بولتا ہے، اور یہ ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں اس کو پر تحدیدات لگانے کی بات کرتے ہیں، اس کو تیسرا درجہ، دوسرا درجہ، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ اس تناظر میں مطلع ہوا اور پھر مسلسل غزل ہوئی۔ حامد صاحب توجہ چاہتا ہوں، ارشاد ارشاد، سماعت فرمائے کہ تو چند حلقوں میں بند کر کے خوشی کے مارے اچھل رہا ہے، تو چند حلقوں میں بند کر کے خوشی کے مارے اچھل رہا ہے، خوشی کے مارے اچھل رہا ہے، میاں ہماری زبان کا سکہ تو سارے عالم میں چل رہا ہے۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ، یہ تجربہ ہے، یہ واہ مشاہدہ واہ ہے۔ واہ، ہماری زبان کا سکہ تو چند حلقوں میں بند کر کے واہ واہ واہ، خوشی کے مارے اچھل رہا ہے، ہماری میاں ہماری زبان کا سکہ تو سارے عالم میں چل رہا ہے۔ ہلکی پھلکی علامتیں ہیں، سماعت فرمائیں کہ بساط شطرنج پر غضب کی وہ چال رہ رہ کے چل رہا ہے، واہ 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 واہ، بساط شطرنج پر غضب کی وہ چال رہ رہ کے چل رہا ہے، پہاڑ جیسے بلند ہاتھی کو ایک پیادہ نگل رہا ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، بساط شطرنج پر غضب کی وہ چال رہ رہ کے چل رہا ہے، واہ، پہاڑ جیسے، پہاڑ جیسے بلند ہاتھی کو ایک پیادہ نگل رہا ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، فلسطین کی مظلوم عوام کو ذہن میں رکھیے گا اور شعر سنیے، یہ موڑ کیسا ہے زندگی کا، جی شکستگی کا کہ بے بسی کا، کیا کہنے ہیں، یہ موڑ کیسا ہے زندگی کا، شکستگی کا کہ بے بسی کا، توجہ چاہتا ہوں، یہ موڑ کیسا ہے زندگی کا، شکستگی کا کہ بے بسی کا، کہ پھول جیسے بدن پہ اپنے وہ موت باندھے نکل رہا ہے۔ بہت اچھے، واہ واہ واہ، یہ موڑ کیسا ہے زندگی کا، شکستگی کا واہ واہ، کہ بے بسی کا، کہ پھول جیسے بدن پہ اپنے وہ موت باندھے نکل رہا ہے۔ اور آج کی سیاست، میرا یہ شعر سماعت فرمائیں، تھوڑا ڈسٹرب نہ کریں بھائی، ذرا بیٹھ جائیں۔ یہ موڑ کیسا ہے زندگی کا، شکستگی کا کہ بے بسی کا، کہ پھول جیسے بدن پہ اپنے وہ موت باندھے نکل رہا ہے۔ اسے دیکھیں کہ اب اس کے چہرے کی اصلیت کو پڑھوں تو کیسے پڑھوں میں آخر، اب اس کے چہرے کی اصلیت کو پڑھوں تو کیسے پڑھوں میں آخر، وہ اپنا چہرہ تو موسموں کے لباس جیسا بدل رہا ہے۔ واہ 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 واہ، بے شکریہ۔ اب اس کے چہرے کی اصلیت کو پڑھوں تو کیسے پڑھوں میں آخر، وہ اپنا چہرہ تو موسموں کے لباس جیسا بدل رہا ہے۔ لکیر کے اس طرف بدن ہے، لکیر کے اس طرف ہے سایہ، اشفاق بھائی، لکیر کے اس طرف بدن ہے، لکیر کے اس طرف بدن ہے، لکیر کے اس طرف ہے سایہ، میں وار سائے پا کر رہا ہوں، لہو بدن سے نکل واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، شعر کہہ دیا صاحب، واہ 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 واہ، بہت بہت اچھا کہا، واہ واہ واہ، لکیر کے اس طرف بدن ہے، لکیر کے اس طرف ہے سایہ، میں وار سائے پا کر رہا ہوں، لہو بدن سے نکل رہا ہے۔ اور حیدرآباد کی تاریخ، بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جانتے ہیں ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا 1948 کے بعد، اور دیکھیں اس تناظر میں شعر کو کہ ہمارے اسلاف کی حویلی جو چند سکوں میں بک گئی تھی، ہمارے اسلاف کی حویلی
جو چند سکوں میں بک گئی تھی، اب اس کے اندر سے رات دن ایک نیا خزانہ نکل رہا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ۔ ہمارے اسلاف کی حویلی جو چند سکوں میں بک گئی تھی، اب اس کے اندر سے رات دن ایک نیا خزانہ نکل رہا ہے۔ یہ شعر آپ تمام شرفا کی نظر کرتا ہوں کہ خلوص، چاہت، وفا، دیانت۔ ایک منٹ حاضرین گرامی، میں کچھ دیر کے لیے مائک محمد نعیم قمر صاحب کے لیے حوالے کر رہا ہوں۔ ان پر جو ابھی تشریف لائے تمام کا دلی خیر مقدم کرتے ہوئے غزل کے 2-3 شعر پیش کر کے رخصت چاہتا ہوں کہ سماعت فرمائیں کہ یہ نصیحت نہیں ہے اور نہ میری عمر نصیحت کرنے کی ہے، مشورہ ہے کہ عرض کرتا ہوں کہ پاؤں افلاک کی سرحد سے تو باہر رکھنا، پاؤں افلاک کی سرحد سے تو باہر رکھنا، اپنی مٹی سے مگر ربط برابر رکھنا۔ پاؤں افلاک کی سرحد سے تو باہر رکھنا، اپنی مٹی سے مگر ربط برابر رکھنا، بدحواسی میں کہیں پاؤں نہ سر پر رکھنا، بدحواسی میں کہیں پاؤں نہ سر پر رکھنا، اس کے کوچے میں قدم سوچ سمجھ کر رکھنا، اس کے کوچے میں قدم سوچ سمجھ کر رکھنا۔ اور ابھی جو منظر آپ نے دیکھا اس کے تناظر میں آپ اس شعر کو سنیں کہ اہل دنیا کو کبھی سر پہ بٹھانا ہے غلط، اہل دنیا کو کبھی سر پہ بٹھانا ہے غلط، اہل دنیا کو کبھی سر پہ بٹھانا ہے غلط، اہل دنیا کو سدا جیب کے اندر رکھنا، بے شکریہ پڑھ دیتا ہوں، بے شکریہ کہ پاؤں افلاک کی سرحد سے تو باہر رکھنا، اپنی مٹی سے مگر ربط برابر رکھنا، بدحواسی میں کہیں پاؤں نہ سر پر رکھنا، اس کے کوچے میں قدم سوچ سمجھ کر رکھنا، اور اہل دنیا کو کبھی سر پہ بٹھانا ہے غلط، اہل دنیا کو سدا جیب کے اندر رکھنا، اہل دنیا کو سدا جیب کے اندر رکھنا۔ جانے کس موڑ پہ، موجودہ حالات کے تناظر میں ایک بہترین مشورہ اپنے ساتھ لے جائیے کہ جانے کس موڑ پہ کب کس کی ضرورت پڑ جائے، جانے کس موڑ پہ کب کس کی ضرورت پڑ جائے، پھول ایک ہاتھ میں پتھر رکھنا۔ بہت شکریہ۔ جانے کس موڑ پہ کب کس کی ضرورت پڑ جائے، پھول ایک ہاتھ میں پتھر رکھنا۔ اور ایک بہت لطیف سا شعر آ گیا ہے کہ پھول کو شاخ سے جس وقت بھی ملتے دیکھا، پھول کو شاخ سے جس وقت بھی ملتے دیکھا، یاد آیا میرے کاندھے پہ تیرا سر رکھنا، یاد آیا میرے کاندھے پہ تیرا سر رکھنا۔ جانے کب چاند اتر آئے فلک سے اصغر، جانے کب چاند اتر آئے فلک سے اصغر، اپنی نظروں کو جمائے ہوئے در پر رکھنا۔ بے شکریہ۔